بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہے، نیچے ہے، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے. یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم پر اللہ کی جو نعمت ہے تم اسے حقیر اور معمولی نہیں سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانوں سے آباد فرمایا ہے. انسانوں کی یہ جو آبادی ہے وہ ہر اعتبار سے برابر کی سطح پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز سے نوازا ہے تو دوسرے کو اس چیز سے محروم کر دیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنایا ہے تو کسی کو غریب بنایا. اللہ نے کسی کو صحت دی ہے تو کسی کو صحت سے محروم کر دیا. اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتوں کے سلسلے میں اللہ نے اختلاف اور فرق کا معاملہ رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو فرق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے. لیکن انسان چونکہ کوتاہ نظر ہے وہ دور تک دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر میرا کیا قصور ہے کہ اللہ نے فلاں کو دیا اور میرے کو نہیں دیا، فلاں کو امیر بنایا مجھ کو غریب کر دیا، فلاں کو فلاں چیز عطا فرمائی اور مجھے محروم کر دیا. ابھی جو سوچ ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ ناشکری کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا اور ناشکری کرو تو پھر میرا عذاب سخت ہے. تو شکر گزاری یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے اور ناشکری یہ محرومی کا ذریعہ اور سبب ہے. اس ناشکری والی سوچ سے کس طرح بچا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا طریقہ بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرف نہیں دیکھو جو تم سے اوپر ہے، اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے. اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ویلر دی ہے تو 4 ویلر کی طرف والے کی طرف نہیں دیکھنا، اس شخص کی طرف دیکھنا ہے جو سائیکل پر سواری کرتا ہے. اللہ نے سائیکل دی ہے، سائیکل کی سواری، تو موٹر سائیکل والے کی طرف نہ دیکھو، اس شخص کی طرف دیکھو جس کو اللہ نے سائیکل سے بھی محروم کر دیا. سائیکل بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے 2 صحیح سالم پیر عطا فرمائے جس سے چلنا پھرنا ہو سکتا اور چلنے پھرنے کے سلسلے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہے. تو سائیکل والے کی طرف نہیں بلکہ اس شخص کی طرف دیکھو جس کو اللہ نے ایک پیر سے یا دونوں پیروں سے معذور کر دیا ہے. تو اس طرح دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.
یہ اس بات کے زیادہ لائق اور مناسب ہے کہ تم پر اللہ نے جو نعمت کی جو انعام کیا ہے اس کو تم حقیر اور معمولی نہیں سمجھو گے. کیا کرو گے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے 2 پیر دیے. نیچے والے کو دیکھو گے جس کے پیر نہیں دیا ہے نا. سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، ایسے آدمی کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے سواری کے لیے کم از کم سائیکل تو میسر کر رکھی ہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ تو اس کے برعکس یہ کہ اگر اوپر کی طرف دیکھو گے تو پھر آہ کی بات ہوگی، میرے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا. اس طرح ناشکری کے جذبات پنپیں گے اور آگے بڑھیں گے. نیچے دیکھو گے تو شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے. تو یہ ایک بڑا نبوی نسخہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ کسی بھی نعمت کے حوالے سے اگر مقابلہ اور موازنہ کرنے کی باری آئے تو اوپر والے سے نہیں کرنا بلکہ نیچے والے کی طرف سے کرنا. نیچے والے کی طرف سے کریں گے شکر گزاری پیدا ہوگی، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. اوپر والے کی طرف سے جائیں گے تو ناشکری اور کفران کا سبب بنے گا یہ دیکھنا اوپر کا، اس لیے نیچے دیکھنا ہے. اب اس میں اضافے کی بات ایک یہ ہے کہ نیچے دیکھنے سے ایک اور مصیبت سے حفاظت ہوتی ہے اوپر دیکھنے کے مقابلے. وہ کیا ہے مصیبت؟ تو وہ مصیبت ہے حسد کی مصیبت. اوپر دیکھنے کی وجہ سے آدمی اگر ناشکری کی مصیبت میں پڑ سکتا ہے تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ وہ حسد کی برائی میں پڑ جائے. وہ ناشکری جس طرح بڑی مصیبت ہے اسی طرح حسد بھی کم بڑی مصیبت نہیں ہے بلکہ مصیبتوں کی جڑ ہے. اور کئی بڑی مصیبتیں جو اس دنیا میں پائی گئی ہے نا ان کے پیچھے حسد کی کار فرمائی ہے. کہنے والے نے کہا، کون کہیں گے، علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے نا اس کائنات میں وہ حسد کی شکل ہے. کس نے حسد کیا؟ ابلیس نے. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. اللہ کی طرف سے جو تعظیم ہوئی نا حضرت آدم علیہ السلام کی، اس سے چڑھ گیا، حسد میں پڑ گیا. انسانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا نا وہ بھی حسد ہے. حسد کی بنیاد پر ہے. قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. کیا وجہ؟ تو ایک کی قربانی، دونوں نے قربانیاں پیش کی اللہ کے حضور. ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. تو اب چاہیے کیا تھا؟ کیوں قبول نہیں کی اس پر غور کرنا کہ جلنا. تو حسد میں پڑ گیا اور آدمی تباہی کی طرف چل پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روئے زمین پر جو قتل بھی ہوتا ہے اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابل کو جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ. یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کے طریقے کو ایجاد کیا اور لوگوں میں متعارف کروایا. تو اس طرح سے یہ بیماری بھی کدھر کب آتی ہے؟ جب اوپر کی طرف دیکھیں گے حسد کا جذبہ. اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس آ جانا چاہیے. میرے پاس نہیں آئے تو کم از کم اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے. انہی باتوں کا نام کیا ہے؟ حسد ہے. حسد بڑا گناہ ہے، بڑا، اور کئی گناہوں کو جنم دینے کا سبب ہے. حسد جب ذہن میں پیدا ہو جائے نا تو آدمی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کی سوچ مثبت پازیٹیو ہونے کی بجائے منفی یعنی نگیٹو ہو جاتی ہے. وہ اپنی ترقی کی بجائے دوسرے کے تنزل کے بارے میں سوچتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھ کو کیسے آگے بڑھنا ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کو کیسے پیچھے آؤں. تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے. ابلیس اس میں پڑ گیا، تباہ ہو گیا. کچھ اور بھی سوچ سکتا تھا مثبت. قابل اس سوچ میں پڑا، برباد ہو گیا. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے سنانے کی ضرورت نہیں. وہاں بھی حسد کی کار فرمائی ہے. مکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. یہاں ایک شخص تھا کہ جس کے سر پر سرداری کا تاج رکھے جانے والا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ جو تاج ہے نا منتقل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جل گیا. اس کی وجہ سے میری سرداری گئی ہے. اب مخالفت منافق اعظم بن گیا. سوچ بدل گئی. اگر چاہتا تو پیچھے آ جاتا، نمبر اور پوزیشن کے اعتبار سے بہت قریب کا معاملہ حاصل کر سکتا تھا. اگر عمر قریب ہو سکتے ہیں، ابو بکر قریب ہو سکتے ہیں اور سعد بن عبادہ قریب ہو سکتے ہیں، تو یہ شخص جو صلاحیتوں کا مالک ہے، بڑی صلاحیتیں اس کے اندر ہے، صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو لوگوں نے سردار بنانے کی بات طے کر لی ہے. یہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتا تھا؟ لیکن حسد کی وجہ سے کیا مصیبت میں پڑ گیا. کون ہے یہ؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن
ابی ابن سلول منافق بن گیا، کس لیے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو یہ مصیبت بھی اوپر دیکھیں گے تو آئے گی، نیچے دیکھیں گے تو مطمئن رہیں گے، نہ کسی سے جلیں گے، نہ حسد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات میں ختم کر رہا ہوں کہ لا حسد الا فی اثنتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو اس بات کی بھی توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرے، حق راستوں میں، اور دوسرا شخص ہے جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، علم کو سکھلاتا ہے اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی دیکھتا کہ فلاں کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، تو وہ یہ کہے کہ یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلاں، اے کاش مجھ کو بھی وہ چیز دی گئی ہوتی، وہ دولت دی گئی ہوتی جس کو جو فلاں کو دی گئی ہے، تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا فلاں کر رہا ہے، جیسے۔ اسی طرح کسی کے پاس علم ہے، علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اگر کوئی تمنا کرتا کہ اے کاش مجھے بھی علم ملا ہوتا ہے اسی طرح، تو میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، خود بھی فائدہ اٹھاتا، اس سے جائز ہے، جائز ہے۔ کیا بات ہے؟ تو حسد جائز ہے گویا کہ، تو حسد جائز نہیں ہے، حسد کہا جائے کہیں بھی جائز نہیں ہے، نہ دین کے سلسلے میں جائز ہے نہ دنیا کے سلسلے میں جائز ہے۔ یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ رشک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک، یعنی کسی کے جیسا ہونے کی تمنا کرنا، بس اس سے چھننے کا کوئی جذبہ سینے میں نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا کے سلسلے میں رشک بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے نا، اس کا یہ پیغام ہے کہ دنیا کے سلسلے میں رشک بھی جائز نہیں ہے، رشک دین کے سلسلے میں کر سکتے ہیں کہ کاش فلاں کے پاس دین ہے، میرے پاس بھی دین ہو، فلاں کے پاس علم ہے، میرے پاس بھی علم ہو، اور فلاں کے پاس دولت ہے، میرے پاس بھی ہو۔ کس لیے؟ سب دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے یا دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دینی۔ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے سلسلے میں رشک بھی کیا جائے۔ اگر حسد نہیں پیدا ہونا، رشک بھی اگر پیدا ہو اوپر دیکھنے سے، تب بھی نقصان ہی کا سبب ہے۔ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ہونے کی کسی اور کو دیکھ کر تمنا کی جائے، رال ٹپکایا جائے۔ بات لمبی ہو جا رہی ہے لیکن ختم کر رہا ہوں میں کہ قارون کا نام ابھی ذکر کیا تھا میں نے، جانتے سب جانتے ہیں، بڑا مالدار، اتنی دولت دی تھی اللہ نے کہ دولت کی چابیوں کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے ایک پوری مضبوط جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگوں نے سمجھایا کہ اکڑنا نہیں، اللہ نے دیا ہے نا تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، جس طرح اللہ نے احسان کیا اسی طرح تم بھی احسان کرو لوگوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو دولت ہے نا وہ میری اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ نکلا، فخرج علی قومی فی زینتی، اپنی شان و شوکت کے ساتھ، برے بناؤ اور سلہاڑ کے ساتھ۔ وہ لوگ جو دنیا کے طالب ہیں انہوں نے دیکھا اس کو، کہنے لگے یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ دیا گیا ہوتا جو قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، بڑی قسمت والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہاری بربادی ہو، کس چیز کی تمنا کرتے ہو؟ آخرت کا جو ثواب ہے نا وہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، لیکن اس کو صبر کرنے والے ہی پا سکتے ہیں۔ یہ قصہ بیان کیا قرآن مجید نے، پھر کہتا ہے قرآن مجید فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ اب جب یہ دھسنے کا قصہ پیش آیا نا، لوگوں نے دیکھا کہ قارون گیا، اس کی دولت بھی گئی، اس کا محل بھی چلا گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو قارون جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، اب وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، ہائے اللہ جس کے لیے چاہتا روزی کو کشادہ کر دیتا، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور پھر کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان ہم پر نہیں ہوتا نا تو اللہ ہم کو بھی دھسا دیتا۔ ابھی کیا تمنا کر رہے تھے؟ قارون جیسا ہونے کی، انجام دیکھا تو اب سوچ بدل گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے دنیا کی تمنا نہیں کرنے، کسی کی اونچی بلڈنگ دیکھی ہے میرے پاس بھی ہونا، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھی ہے میرے پاس بھی ایسے ہی ہونا نہیں ہوگی۔ آپ کیسے ہوں گے کس نے بتایا؟ آپ کے لیے کون سی حالت ہے، ہمارے لیے کون سی حالت اچھی ہے، کس کو معلوم ہے؟
ہمارے رب کو معلوم ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہم کو اللہ نے نہیں دیا ہو اس لیے کہ نہیں دینا ہمارے حق میں، نہیں لینا نہیں پانا ہمارے حق میں اچھا ہو، اور کسی کو دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں وہ اچھا نہیں ہو، تو جو چیز سامنے ہے اس کی تمنا نہیں کرنی ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ نیچے دیکھیں گے تو عافیت میں رہیں گے، کس سے؟ ناشکری سے، حسد سے، اور نیچے آ کر رشک سے بھی۔ دنیا کے لیے رشک بھی کرنا نہیں ہے، دنیا مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے، نہیں ملے صبر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ جو دیا ہے اچھا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیچے کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔